الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، 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 زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، سر کہہ لو کہ آج انبیاء کا، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی ہے تو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے تو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ۔ ارے بڑا ہی پیارا شعر ہے۔ میدان محشر دے وچ ہر پاسے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اور باپ نو بیٹے دی پرواہ نہیں ہوئے گی، بیٹے نو باپ دی پرواہ نہیں ہوئے گی، ہر بندے نو اپنی فکر ہوئے گی، لیکن ایسے حالات دے وچ اگر انج ہو جائے جی میں شاعر نے کیا ہے، اگر انج ہو جائے تو پھر کمال ہو جائے، اور تسی صرف بلند آواز نال کہنا ہے سبحان اللہ۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار
محشر میں کہہ دے، کیا کہہ دے؟ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا، اللہ کرے انج ہو جائے جڑا پڑھ لے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم سید الانبیاء نبی الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ہدیہ درود و سلام اور نعت شریف پیش کرنے تو بعد سب تو پہلے انتہائی مبارکباد دے مستحق نے جنہ نوجوانہ نے اج دی یہ محفل پاک دا انتظام و انسرام کیتا ہے۔ میری مراد جناب محمد عبداللہ اکبر کھٹانا صاحب، جناب بھائی اسد صاحب اور میرے چھوٹے بھائی جناب احمد سبحانی صاحب اور باقی جتنے بھی انہاں دے معاونین نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ اسٹیج دے اتے عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد عباس نوشاہی صاحب آستانہ عالیہ نوشاہیہ قادریہ گجرات شریف آپ تشریف فرمانے اور بہت سارے علماء کرام تشریف فرمانے۔ میں مختصر جے وقت دے واسطے بس اپنی حاضری لوان واسطے حاضر ہویا، انشاءاللہ خصوصی کتاب علامہ صاحب فرمان گے۔ میں چند منٹ جس حوالے دے نال تواڈے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اپنی امت دے نال پیار۔ امتی بولے سبحان اللہ، امت دے نال پیار۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ امتی نو جتھے بھی تکلیف ہوئے میرے نبی دے دل نو تکلیف ہوندی ہے، میرے نبی دے قلب اطہر تے گراں گزر دیئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انو اپنی امت دے نال کتنا پیار ہے اور اپنی امت دی کتنی فکر ہے کہ اما آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے کہ جدو میرا الال نبیاں دے تاجدار اس دنیا تے تشریف فرما ہوئے نے تے آپ نے سب تو پہلے اپنی امت نو یاد فرمایا ہے، اپنی ایسے امت نو میرے نبی نے یاد فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دنیاوی زندگی دے وچ اپنی امت دی فکر کیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہویا تے ویکھیا کریم آقا علیہ السلام بڑے شدید رو رہے نے، سخت رو رہے نے۔ میں ہاتھ جوڑے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں میری امت دی فکر روا رہی ہے، اس امت دی فکر وچ رو رہا وا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے تھوڑی دیر گزری میں دیکھیا پہلے آقا علیہ السلام رو رہے سن، پھر میرے آقا علیہ السلام مسکران لگ پائے نے۔ جب میں اپنے نبی نو مسکران دیا دیکھیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے مسکران دی وجہ کی ہے؟ تے میرے تیرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ مینوں میری امت دی فکر ستا رہی سی اور میں اپنی امت دی وجہ تو فکر مند سا کہ مولا میری امت دا کی بنے گا، تے میرے اللہ نے میرے نال وعدہ فرمایا ہے والا سوف یعطیکا ربک فترضی، محبوبہ پریشان نہ ہوگی، محبوبہ غم نہ کھاوی، ان قریب اسی تانوں اتنا عطا فرماواں گے، اتنا عطا فرماواں گے تسی راضی ہو جاؤ۔
اسی تانوں تہاڈی امت دے معاملے وچ راضی کر دیواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اپنے ہتھاں دے نال آپ دی قبر مبارک دے وچ اتاریا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماندے نے میں اپنے ہتھی کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے ہتھی قبر دے وچ اتاریا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے جدوں سرکار نو قبر دے وچ اتاریا ہے میں ویکھیا میرے تیرے نبی دے لب مبارک پہ ہلدے نے۔ حضرت علی فرماندے نے میرے دل وچ شوق پیدا ہویا، علی ذرا کان لا کے سن تے صحیح میرے نبی اس دنیا تو جدوں پردہ فرما رہے نے تے کی فرماندے جا رہے نے۔ حضرت علی فرماندے نے جدوں میں کان لا کے سنے تے میرے تیرے نبی اپنی امت نو یاد فرما رہے سن۔ عرض پہ کر دینے آپ اللہ دی بارگاہ دی وچ مولا رب حب لی امتی، مولا میری امت میرے حوالے کر دیں۔ قربان جاواں محشر دا میدان ہوے گا، حشر دے میدان دے وچ آج دنیا دے وچ پتر دے پیر دے وچ کنڈا چوب جاوے باپ برداشت نہیں کردا، ماں کو برداشت نہیں ہوندا، بھرا برداشت نہیں کردے، لیکن میدان محشر دے وچ جدوں بھرا دے کام نہیں آوے گا، جدوں جناب علی پتر باپ دے کام نہیں آوے گا، باپ پتر دے کام نہیں آوے گا، ہر پاسے نفسا نفسی دا عالم ہوے گا، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم دی بارگاہ چ حاضر ہون گے۔ یا نبی اللہ نے تانوں اپنے دستے قدرت نال تخلیق فرمایا ہے، اپنے دستے قدرت نال بنایا ہے۔ آج اللہ دی بارگاہ بھی صرف اینی عرض کر دیو کہ مولا حساب جلدی شروع کرا دے۔ اچھا بولو۔ اور محشر دا میدان ایڈا ڈاڈا ہونا ہے کہ اوتھے لوکاں اے دعاواں منگنیاں نے، باقی دا معاملہ بعد ہے نا، مولا حساب جلدی شروع ہو جائے۔ اے جڑا میدان محشر دے وچ ہر بندہ کوئی اپنے پسینے دے وچ گھٹیاں تک ڈوبے ہے، کوئی لک تک ڈوبے ہے، کوئی سینے تک ڈوبے ہے، کسے دے منہ دے وچوں دے پسینے دی لگام ہے، ایڈا سخت دن نے ہر بندہ التجامہ کر رہا ہوئے گا مولا حساب جلدی شروع کر دے۔ اتنا سخت دن ابو البشر حضرت آدم کو لے آؤں گے، تو انہوں اللہ نے اپنے دستے قدرت نال بنایا ہے، مہربانی فرماؤ اللہ دی بارگاہ دے وچ اے عرض کر دیو حساب جلدی شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ فرماون گے میرے چ اینی جرت نہیں، میرے چ اینی ہمت نہیں کہ میں اللہ دی بارگاہ وچ جا کے کچھ عرض کر سکا۔ اے ابو البشر وجہ کی ہے؟ حضرت آدم اپنا عذر پیش کرن گے، آپ فرماون گے اللہ نے مینوں دانا کھان تو منع کیتا سی تے میں کھا بیٹھا، پاویں جناب علی توبہ ہو گئی، پاویں جناب قبول ہو گئی، سارا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن مینوں شرم آوندی ہے کہ میں اللہ دی بارگاہ دے وچ کیویں حاضر ہوواں۔ اور میرے دوستا ذرا توجہ فرمانا، میں پڑھیا تفسیراں دے وچ خدا دی قسم ہے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے اتاریا گیا سی 300 سال تک میرا تے تیرا باپ، انسانیت دے باپ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روندے رہے نے۔ 300 سال تک حضرت آدم نے اپنا چہرہ آسمان دی طرف نہیں اٹھایا، شرمندگی دی وجہ تو اج میں تو خدا دی قسم دنے جھوٹ بھی بولنے جنہیں پتہ نہیں کیڑے کیڑے فراڈ کرنے جنہیں پتہ نہیں کیڑے کیڑے کرتوت کرنے پھر بھی آکڑے لگے پھرنے پھر بھی جناب علی کوئی شرمندگی نہیں، پھر بھی کوئی ندامت نہیں۔ اسی اس باپ دی اولاد حضرت آدم کو جدو جناب علی او دانا کھا لیا آپ نے زمین تے اترن تو بعد 300 سال تک روندے رہے نے، 300 سال تک چہرہ آسمان وال نہیں اٹھایا۔ میدان محشر وچ لوگ جدو حاضر ہون گے آپ دی بارگاہ وچ، یا آدم اے ابو البشر مہربانی فرماؤ نا ذرا تسی اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کر دیو۔ حضرت آدم فرمان گے میرے چ اینی ہمت نہیں، میرے چ اینی جرت نہیں کہ کچھ عرض کر سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضرت آدم کو ہو کے لوکی حضرت نوح کو آ جاونگے آپ اپنا عذر پیش کرنگے آپ فرماونگے جدو میرا پتر پیا ڈوبدا سی او پتر جنہیں کفر کیتا او پتر جنہیں اللہ دا انکار کیتا اللہ دے دین تو منن تو جنہیں انکار کیتا جدو وہ ڈوب رہا سی میں اللہ دی بارگاہ بھی چرج کیتی مولا میرا پتر پیا ڈوبدا ہے اللہ نے فرمایا اے نو اے میرے نبی اینے تہاڈی راہ چھڑ دتی ہے اینے تہاڈا رستہ چھڑ دیتا ہے اے دے نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں میں اپنے اس کافر پتر واسطے التجا کیتی سی او دی محبت دی وجہ تو اس واسطے اج مینوں شرم آندی ہے کس منہ نال رب دی بارگاہ وچ جاواں حتیٰ کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر جتنے بھی نے سارے کو جدو ہو کے مخلوق ساری آ جاوے گی حضرت عیسیٰ کو لے حضرت عیسیٰ فرماون گے میرے چوی اینی جرت نہیں میرے چوی اینی ہمت نہیں کہ اللہ دی بارگاہ وچ کچھ عرض کر سکا ہاں ہاں آ جاؤ میں تانوں اس بوئے تے لے جانا وا اس در تے لے جانا وا اس ہستی کو لے جانا وا کہ اگر او اللہ دی بارگاہ وچ کچھ عرض کر دین گے التجا کر لین گے اللہ اونا دی موڑ دا نہیں بلکہ ہر گل پوری فرما چھڑ دا ہے آؤ تو انہوں میں اس ہستی کو لے چلنا یا رسول اللہ یا زندہ زندہ تو فرمان گے آؤ میں تو انہوں اس دار تے لے جانا جتھے تو اڈی گل بننی اچھا بولو جتھے تو اڈی جتھے تو اڈے مسئلے حل ہونے نے اے جتھے تو اڈی مشکل حل ہونی ہے جتھے تو اڈی گل بننی ہے جتھے تو اڈی بگڑی بننی ہے آؤ میں تو انہوں اس دار تے لے جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری مخلوق نو نال لے کے او مسلمانہ اپنے مقدرہ دناز کا تینو اللہ نے کس نبی دا امتی بنایا تینو اللہ نے کیڑی وڈی دولت عطا کیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جدو ساری مخلوق ہر پاسیوں جناب علی پھر کے حضرت عیسیٰ کو لے آ جاوے گی حضرت عیسیٰ فرمان کے میرے چلی اینی ہمت نہیں اینی جرت نہیں کہ کچھ کہہ سکا کچھ عرض کر سکا آؤ میں تو انہوں اس در تے لے جانا اس ہستی چلے کو لے جانا اس بارگاہ چلے جانا کہ اونا اگر اللہ دی بارگاہ وچ کچھ کہہ دیتا اونا دی رد نہیں ہونی حضرت عیسیٰ ساری مخلوق نو اکٹھا کر کے میرے تیرے نبی دی بارگاہ وچ لے آونگے میرے تیرے نبی دے قدمہ چلے آونگے اور میرے تیرے نبی دے قدمہ وچ جدوں لے آونگے نا عرض کرنگے حضور بڑی مشکل وچا بڑے پریشان بڑیاں تھاواں پھر کے آیا حضور کدرے گال نہیں بنی میرے آقا مسکرا کے فرماونگے او کتھے کتھے پھر کے آندے رہے ہو اے جیڑا کام تو آڈا ہے جیڑی مشکل تو آڈی ہے جیڑی جناب علی تو آڈا مسئلہ ہے اس مسئلے نو حل کرن واسطے انا لہا اس کام واسطے میں ہی اس کام واسطے میں وہاں تسی کتے کتے پھر کے پہ ہوندے ہو تو اڈی بگڑی اتھے بننی ہے خدا دی قسم ہے پھر میرے تیرے نبی پڑھ کے بے حدیث دیا کتاباں اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کرنگے اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کرنگے علماء فرماندے نے سجدہ کرن دے واسطے وضو دا ہونا ضروری ہے سجدہ کرن واسطے وضو دا ہونا ضروری ہے میرے تیرے نبی اتھے سجدہ کرنگے وضو تے کوئی نہیں کیتا وضو تے کوئی نہیں کیتا وجہ کی ہے کہ سجدہ کرن واسطے وضو ضروری ہے میرے تیرے نبی میدان محشر دے وچ جیڑا سجدہ پہ کرتے نے وضو نہیں کیتا وجہ دیئے ہوئے کہ میرے نبی نے فرمایا جدو میں سونا میریاں اکھا سوندیاں نے دل جاگدہ رہندا ہے دل بیدار رہندا ہے تا کر کے علماء فرماندے نے میرے تیرے نبی دی نیند میرے تیرے نبی دا وضو نہیں توڑتی اور میرے تیرے نبی دی نیند تے ایک پاسے رہ گئی میرے نبی دی موت بھی میرے نبی دا وضو نہیں موت بھی میرے تیرے نبی دا وضو نہیں توڑیا جیڑا وضو کر کے آپ گئے سن اسے وضو دے نال آپ میدان محشر دے وچ سجدہ فرمان گے
اور اللہ فرمائے گا محبوبہ ارفع راسک، محبوبہ ذرا اپنا سار اٹھاؤ نا، اپنا ودھا مکھڑا وکھاؤ نا، اپنا چہرہ وکھاؤ نا۔ اے او مکھڑا ہے جدے بارے اللہ قرآن وچ کہندا ہے محبوبہ ساڈیاں نظراں تواڈے تے نے، تسی ساڈیاں نظراں وچوں محبوبہ اسی تانوں ویکھ رہے ہاں، اے او مکھڑا ہے۔ پھر جدوں میرے آقا اپنا چہرہ اٹھان گے تے میرے نبی فرماندے نے پھر میرے اللہ دا یہ وعدہ ہے کہ میں تانوں تہاڈی امت دے بارے راضی کر دیاں گا۔ آخری گل پہ کرنا، اپنے مقدراں تے ناز کری اور یہ جا کے ضرور سوچی کہ جس نبی نے پیدا ہوندیا تیری فکر کیتی ہے، اپنی ساری زندگی تیری فکر کیتی ہے، اس دنیا تو جا رہے نے تیری فکر کیتی ہے، میدان محشر دے وچ بھی تیری فکر کرن گے۔ امتیا تو سوچ، تو اس نبی دی رضا دی کیڈی کی فکر کیتی ہے، تو کیڈا کی فکر مانتے اس نبی دی رضا واسطے۔ آخری حدیث پاک پہ سنانا، میرے نبی فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک دعا دیتی ہے ایسی کہ جیڑی دعا ہر حال دے وچ فوراً قبول ہوندی ہے۔ ہر نبی نو اللہ نے دعا دیتی ہے جیڑی ہر حال دے وچ فوراً قبول ہوے گی۔ میرے نبی فرماندے نے ہر نبی نے دعا مانگ لئیے میں سنبھال کے رکھی ہے، اور بولتے صحیح سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دیتی ہے جیڑی دعا ہر حال دے وچ فوراً قبول ہوے گی۔ ہر نبی نے دعا مانگ لئیے، میں وہ دعا سنبھال کے رکھیے۔ یا رسول اللہ وہ دعا تسی کدوں منگو گے؟ میرے آقا فرماندے نے وہ دعا میں سنبھال کے رکھیے محشر والے دن واسطے، جدوں میری امت نو مشکل بنے گی، جدوں میری امت پریشانی دے عالم وچ ہوے گی، جدوں میری امت پریشان ہوے گی، میں او دعا اس ویلے منگاں گا، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کراں گا مولا ہر نبی دعا منگی ہے، اج میں دعا پہ منگنا وا، مولا میری امت نو جنت عطا فرما دے۔ میرے نبی نے تے دعا بھی تیرے واسطے سنبھال کے رکھی ہے جی۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سچی محبت نصیب فرمائے، اور جویں میرے نبی نے ہر موڑ تے ہر موقع تے میری تیری فکر کیتی ہے، خدا دی قسم ہے تینوں کدے بھی نہیں بھلایا، تینوں کدے بھی نہیں بھلایا۔ تے امتیا تیرا بھی تے حق بندا ہے تو اسے نبی نو راضی کریں، اسے نبی دے نقش قدم نو اختیار کریں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ